ہم جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں پرسنلی، جب ظاہری طور پہ ہم فیس ٹو فیس ہوتے ہیں تو سب سے پہلا امپیکٹ، سب سے پہلا اثر ہماری شخصیت کا ہمارا پہناوا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی کے پاس ایک شخص آیا اور جب وہ ملاقات کے لیے آیا تو اس کا پہناوا بڑا خوبصورت تھا۔ جو پوشاک اس نے پہنی تھی بڑی گریسفل تھی، جس سے لگ رہا تھا کہ باروب شخصیت ہے۔ جب وہ شخصیت پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ گفتگو کیجئے، پتہ چلے کہ شخصیت اندر کی کیسی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلا اثر جو کسی بھی سامنے والے پہ ہوتا ہے، جس سے آپ ملاقات کرتے ہیں یا جس سے گزر کے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا پہناوا ہوتا ہے، وہ آپ کا یونرا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ شخص محو ہو جاتا ہے کہ آپ نے پہنا کیا ہے۔ آپ کی شخصیت اسی سے وہ فوری طور پہ جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی گفتگو پھر آپ کے بارے میں خود بخود بتا دیتی ہے۔ تو اس پہ آپ کے پہناوے کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے، اور اس کے لیے بیسٹ شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور مجھے بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے آج ان سے بات کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے۔ حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وارڈروب اینڈ امیج کنسلٹنٹ ہیں اور میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، تو ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ الحمدللہ اٹس بین اے لانگ ٹائم کہ جب ہم ملے۔ ہم اپنے کسی اور جگہ پہ جب شوز کرتے تھے تو ملاقاتیں آف اینڈ آن زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی بھی کم ملاقات ہوتی ہے، لیکن خوبصورت ہوتی ہے ہمیشہ۔ تھینک یو، ہمیشہ جی۔ اچھا، آج ہم نے بیزی تو ہیں آپ، مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، انسٹیٹیوشنس میں جا رہے ہیں، ٹریننگ سیشنز میں جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ جو لباس ہے، جو آپ کا فوٹے ہے، جی اس کا انتخاب انسان کی شخصیت کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جیسے آپ اکثر متاثر کر دیا کرتے ہیں اپنے خوبصورت سوٹ سے، اٹائر سے۔ پلیز دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لباس جو ہے نوید بھائی، وہ ہے نان وربل کمیونیکیشن ہے۔ تو نان وربل کمیونیکیشن یعنی جو ہی آپ کسی سے ملتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ منہ سے ایک لفظ بھی بولیں، آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ چند چیزیں جو آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں پلیز۔ تو سب سے پہلی بات جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں۔ سوشل کلاس، ہاں، مطلب ہے کہ میں لیڈ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، مڈل کلاس سے، لوور مڈل کلاس سے، فار دیٹ میٹر آپ کسی ولیج سے بلانگ کرتے ہیں۔ صرف آپ کے لباس سے، آپ کے اورا سے، آپ کی پرسنالٹی سے اگلا بندہ اسیس کرتا ہے۔ بائی دی وے، سے ٹو وے اسٹریٹ، آپ اس کے بارے میں جج کر رہے تھے، وہ آپ کے بارے میں جج کرتا ہے۔ اچھا، یہ سارا نان وربل کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے نا، صرف 7 سیکنڈز میں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ود ان 7 seconds؟ ود ان 7 seconds۔ اچھا 1 2 3 4 5 6 7 8 کا۔ تو اس کا مطلب اس میں لمبی چوڑی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ تو سوشل کلاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ مین پوائنٹ یہ نہیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ویل گرومڈ لگتے ہیں دین دیر آر نو کوسچنز آسکڈ۔ میں ملتا ہوں، آپ مجھے ملتے ہیں، ہم ویل گروم لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں لیٹس ٹاک۔ لیکن اگر ہم ویل گروم نہیں لگتے تو پھر ہم ایک اپنے بارے میں کوسچنز ریز کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ نان وربلی ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتنا بندہ کامیاب لگتا ہے، یہ نہیں کہ کتنا کامیاب ہے، لگتا کتنا کامیاب ہے۔ اچھا، اگر وہ کامیاب نہیں لگتا تو پھر وہ کیا لگتا ہے؟ اس کا آپ تو ناکام ہے۔ اچھا، اب ناکام آدمی کو کوئی ہائر کرے گا، ناکام آدمی سے کوئی ڈیل کرے گا، ناکام آدمی سے کوئی پروڈکٹ خریدے گا، ایون سوشلی بھی ناکام آدمی جو ہے وہ ناکام ہے۔ تو آئی وڈ سے کہ یہ دوسرا میسج ہے آپ اپنے لباس سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا میسج نان وربلی جو اپنے لباس سے دیتے ہیں وہ ہے کانفیڈنس کا، کہ آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں۔ اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں لگتے تو گیم از اوور، گیم از اوور، یہاں پہ ختم ہو گئی گیم، امیج آپ کا یہیں پہ ختم ہو گیا۔ اب کانفیڈنس جو میں نے جو ریسرچ کی ابھی 25 سال سے، صرف 2 چیزوں سے آتا ہے۔ ایک ہے آپ کی کور کمپیٹنسی، جو آپ کا نالج ہے، آپ کی ایکسپرٹیز ہے، اس سے آتا ہے، اور دوسرا ہے کہ the way you present yourself۔ جس دن آپ اچھے نہیں لگتے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آج میری میچنگ ٹھیک نہیں ہے، یا کلرز ٹھیک نہیں ہے، یا بال ٹھیک نہیں ہے، واٹ ایور دیٹ، آٹومیٹکلی آپ لو ہو جاتے ہیں، لو، آپ کا کانفیڈنس چیٹر کرتا ہے۔ تو یہ ہے تیسرا پوائنٹ۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو نان وربلی آپ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے امپورٹنٹ اور کتنے پاورفل ہیں۔ او یس، آپ ہمیشہ اس کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ او یس، دیکھیں، ایک بندہ امپورٹنٹ ہی نہیں لگ رہا تو میں اس کی بات کیوں سنوں؟ آپ اسے امپورٹنس ہی کیوں دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ آدمی بات ہے نا۔ ہاں جی،
آج کل تو یہ ہے نا, یہ سرفنگ ہو رہی ہے نا, تو جو ایک بندہ امپورٹنٹ لگتا ہے تو آئی ول ناٹ پے اٹینشن ٹو ہیم اور ہر. تو امپورٹنٹ آپ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, پاورفل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اور آخری میسج جو آپ نان وربلی سے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کتنے ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگتے ہیں. بائی یور پیرنٹس, واٹ یو آر ویئرنگ ایگزیکٹلی. نان وربل بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا, آپ نے کئی بار, آپ سے بھی ہوگا, آپ بندہ بات کر رہا ہے یا آیا ہی ہے, آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا بندہ, تو بس گیم اوور ہوگی نا, گیم اوور ہوگی ود ان سیکنڈ. یہ سارا 7 سیکنڈ میں. اچھا, یہ ساری باتیں آپ جا کے میٹنگ میں کہہ نہیں سکتے کہ میں بڑا کامیاب بندہ ہوں, میں بڑا کانفیڈنٹ بندہ ہوں, میں بڑا ٹرسٹ وردی کریڈیبل بندہ ہوں, اور میں جو اپنا بڑا سکسیزفل بندہ ہوں. آپ یہاں سائن بورڈ بھی نہیں لگا سکتے. تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس, ایک ہی آپشن ہے, وہ آپ کی اپیئرنس, واٹ یو آر ویئرنگ ایگزیکٹلی. اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو گیو دوز میسیجز تھرو یور کلوتھنگ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈریسنگ جو ہے نا سر, یہ جسم ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے, although that the purpose is that it does. ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کا جو ہے مارکیٹنگ ٹول ہے. آپ نے اس مارکیٹنگ ٹول کے ساتھ اپنے ایجنڈے کو, جو بھی آپ پروموٹ کر رہے ہیں, اپنے میسج کو آپ نے کیسے اس کو انہینس کرنا ہے, آپ اپنی ڈریسنگ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یو موسٹلی پلے ود دا کلرز, اور یو آلویز ٹاک اباؤٹ ڈارک کلرز اینڈ پاورفل کلرز, باسy کلرز. آلدو کہ آپ باقی چیزوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. وائی یو آر ویئرنگ بلیک ٹوڈے؟ مجھے رنگوں کے بارے میں تھوڑا سا پلے کرنا. یو آر ویئرنگ, لیٹ می کمپلیٹ پلیز. آپ نے آج بلیک ویئر کیا ہے, ڈاٹڈ آپ کی نوٹ ہے, وائٹ آپ کی شرٹ ہے, اور چیک میں آپ کا سوٹ ہے. وائی یو آر ویئرنگ دس؟ یو وانٹ ٹو بی یور سیلف پاورفل؟ آپ مجھے امپیکٹ دینے آئے ہیں؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں, جو کلرز میں سب سے زیادہ موسٹ پاورفل کلر ہے وہ بلیک ہے. بلیک از پاور. بلیک پتہ کیا کہتا ہے؟ دور سے بات کر, قریب مت آ. I can hear you from there. ججز پہنتے ہیں, لائرز پہنتے ہیں, پاورفل لائرز ہیں. سوشل ارینا میں آپ دیکھ لیں, جو ہیں وہ آسکر ایوارڈ ونرز ہوتے ہیں, وہ پہنتے ہیں, ٹکسیڈو پہنتے ہیں. تو وہ رپورٹر کو کیا کہہ رہے تھے, دور سے بات کرو, مجھے تمہاری آواز آ رہی ہے. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات یہاں پہ کر دی. تو ہم چونکہ ہمارا پلیٹ فارم اسلامک ہے اور ہم میسج بھی یہی دینا چاہتے ہیں, آلدو کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلیک ٹربائن پہنتے تھے, وہ پاور تھی, اس وہ پاور کے لیے. اور اس کے علاوہ وائٹ جو ہے, وائٹ کے بارے میں نے وائٹ شرٹ پہنی ہے. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کریڈیبل, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے سوفسٹیکیٹڈ, ریفائنڈ, پالش, سوبر, ساری چیزیں وائٹ میں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موسٹ فیورٹ کلر وائٹ تھا. اب آپ لے آئے بات ادھر, تو آپ نے چونکہ ویئر کیے میں دونوں رنگ, تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وائٹ ان کا فیورٹ تھا. اچھا, وائٹ کی اگر ہم انسپریشن دیکھیں آپ کے اور میرے ریلیجن میں بڑی ڈیپ ہے. ہم احرام وائٹ پہنتے ہیں, ہم اس دنیا سے جب جاتے ہیں تب ہم وائٹ کفن میں جاتے ہیں. وائٹ ایک علیحدہ وائب ہے, فیل ہے. تو اس کو ڈیفائن کیجیے گا, ایک بلیک ویئر کرنا اور ایک وائٹ, پیورلی وائٹ ویئر کرنا. اچھا, وائٹ میں یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں, اور کہ پاکستانی اسکن ٹون پہ جو وائٹ اچھا لگتا ہے وہ ہے برائٹ وائٹ جو میں نے پہنا ہوا. وائٹ کے بھی تو وہ ہے نا, ایگ شیل وائٹ ہے, آف وائٹ ہے, آئیوری وائٹ ہے. کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی آف وائٹ نہ پہن لوں, تو میں نے کہا آف وائٹ کا مطلب کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. میں نے کہا پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو بیسٹ جو ہماری اسکن ٹون, جو آئی کلر, ہیئر کلر ہے, جو پاکستانی اسکن ٹون ہے, جس میں ہم ڈارک ہیں, مے بی ڈارک ہیں, یا فیئر ہیں, یا تھوڑے سے میڈیم ہیں اسکن ٹون میں, اور آئی کلر ہمارے بلیک ہیں موسٹلی, اور ہیئر بھی ہمارے موسٹلی بلیک ہیں. تو اس کے اوپر جو بہترین وائٹ ہے وہ ہے جو برائٹ وائٹ ہے. برائٹ وائٹ, بالکل ایسے روشنی جو آپ نے جو ویئر کیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو بات یہ ہے اس میں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وائٹ چاہے شرٹ ہو, چاہے شلوار قمیص ہو, چاہے حجاب ہو, چاہے حجاب ہو, اور چاہے جو ہے وہ وائٹ ڈریس ہو, خاتون نے پہنا ہوا ہے, اٹ گیوز دا سیم میسیجز جو اس کی بات ہم نے کی ہے. ٹرسٹ وردی, کریڈیبل, ریفائنڈ, پالش, آنیسٹ. کون نہیں لگنا چاہتا کہ میں آنیسٹ لگوں؟ لگنا بھی چاہیے. آئی ہوپ کہ صرف آنیسٹ لگنا نہیں چاہیے, اندر سے بھی آپ آنیسٹ ہونا بھی چاہیے آنیسٹ ہے. تو یہ ہے وائٹ کی. تو میں نے جو ابھی آپ نے چیک کی بات کی, تو آپ نے بڑا قریب سے دیکھا, چیک کیا, قریب سے ہی یہ چیک ہے. ایکچولی سٹل چیک اسے کہتے ہیں. تو سٹل کا مطلب یہ کہ کوئی اس میں پرناؤنس نہیں ہے, کوئی لاؤڈ نہیں ہے. تو آج میرا بس موڈ تھا آپ سے ملنا تھا, میں نے کہا چلیں, بڑی دیر ہو گئی اور خاص طور پہ بات بھی کرنی تھی, تو آئی چوز دس. ٹائی جو ہے نا وہ پاور ٹائز ہونی چاہیے. اگر آپ ٹائز پسند کرتے ہیں, 4 طرح کی ٹائز ہیں, ان کو ہی آپ کو پہننا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ٹائز جو ہے وہ پاور ٹائی نہیں گنی جاتی. پاور ٹائز کا کانسیپٹ میں پاکستان میں لے کے آیا ہوں. ایک ہے سالڈ کلرز کی ٹائز. سالڈ کلر میں اب جیسے بلیک ہے, نیوی ہے, گرے ہے,
انتہائی سفسٹیکیٹڈ ٹائی ہے, انتہائی خوبصورت ٹائی ہے. اس کو میچ کرنا بھی آسان ہے کیونکہ ایک کلر چل رہا ہے اور وہ آپ شرٹ لے لیں اور اس کے بعد سوٹ لے لیں, ڈارکر سوٹ لے لیں, تو آئی تھنک دیٹ ول ورک ویری نائسلی ود دیٹ. دوسری ٹائی جو ہے اس میں ہے ٹیکسچر, تھوڑا سا سیلف ہوتا ہے, یہ بھی انتہائی برٹش ٹائی ہے, یو نو سیلف ہے. تیسرا اس میں تھوڑے سے ڈاٹس ہیں جیسے میں نے پہنے ہوئے ہیں, پولکا ڈاٹس ہیں, دے آر گریٹ ٹائیز. اور چوتھی ٹائی جو ہے ریپ ٹائی, آپ نے دیکھی ہوئی ریجمنٹل ٹائی ایسے. دیز آر اونلی 4 ٹائیز یو شوڈ ویئر. کوئی ایبسٹریکٹ ٹائی, کسی میں کوئی موٹیف بنا ہوا ہے, کسی میں کوئی چرند پرند بنا ہوا ہے, believe in it will not lower your credibility. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ تو ہو گیا اٹائر. ہم جب I'm very fond of wearing such suits اور sometimes آپ کیجول بھی پہنتے ہیں سر, شلوار سوٹ. جی, یہ بھی ویئرنگ میں, جیسا آج میں نے شلوار سوٹ ویئر کیا ہے, تو میں نے کہا آج حامد صاحب سے ملاقات ہونی ہے تو چلے تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی رہتے ہیں اور ہم اپنے اس پروگرام کے مطابق بھی اس کو ویئر کرتے ہیں. شلوار سوٹ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے آن ٹاپ کہا کہ ہمارے کلرز اس طرح کے ہیں, اس کے مطابق ہمیں چوز کرنا چاہیے. واٹ آر دا پاورفل شلوار سوٹس؟ اس کے کلرز بھی وہی ہیں, تھوڑا ڈفرینٹ ہے اس میں؟ پہلی بات یہ کہ موسٹلی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ شلوار قمیض پہ زیادہ بات نہیں کرتے, تو میں کہتا ہوں بات کرتے ہیں, آپ سنتے نہیں ہیں. تو ایک شلوار قمیض وہ ہے جو اسی میں سوؤں گا, اسی میں اٹھوں گا اور صبح جا کے تھوڑا سا عطر لگاؤں گا, تھوڑا سا میں منہ دھوؤں گا اور اس کے بعد میٹنگ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. لوگ مجھے کہیں گے سر آپ, میں کہوں گا میں سادہ سا بندہ ہوں. تو ایکچولی اس سوٹ کی جو ہے نا وہ انسلٹ ہے شلوار قمیض کی. تو شلوار قمیض بھی آپ نے اسی طرح پہننا ہے جیسے آپ نے 2 پیس سوٹ پہننا ہے. ہے تو آبویسلی یہ بھی 2 پیس. ہاں یہ 2 پیس سوٹ ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فٹنگ, اس کا کپڑا, اس کی جو ڈریپ ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے کیسے ویئر کرنا ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ نے اس کو پراپر طریقے سے ویئر کیا ہوا ہے, جسے کہتے ہیں کہ آپ نے یا سے ویسٹ کوٹ سے پہنے یا اپنے کوٹ سے. دوسری بات جو مجھے بڑی خوبصورت لگی ہے آپ کی ڈریس میں وہ یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں ٹون آن ٹون. آپ نے آلموسٹ سملر کلرز پہنے ہوئے ہیں, کانٹراسٹ نہیں ہے. اچھا, جب کانٹراسٹ ہے نا تو وہ دیٹ ڈیوائڈز یو. مطلب کہ جیسے اس پہ آپ نے شوق سا کوئی آپ نے کوٹ پہنا ہوتا تو پھر کوٹ ہی آپ وہ جو نظر آتا آپ نظر نہیں آتے. تو اس میں جو ہے نا ٹون آن ٹون جو لک ہے, جیسے بلیک کے اوپر چارکول ہو گیا, چارکول کے اوپر بلیک ہو گیا, بلیک کے اوپر بلیک ہے, نیوی کے اوپر نیوی ہے, سیم ٹیمپریچر, سیم جو ہے اس کی آلموسٹ فیلنگ جو ہے نا, آئی تھنک دیٹ لکس ویری ویری گڈ. تو 8 کلرز ہیں شلوار قمیض میں جو میں کہتا ہوں کہ وہ کلرز بتائیے. تو پہلا کلر وائٹ, وہی بنے میں کہا وائٹ ٹرسٹ وردی, وائٹ از کریڈیبل, وائٹ از آنیسٹ. اچھا, دوسرا ہے بلیک. اس کی پاور کلر کی ہم نے بات کی, شلوار قمیض میں آپ بلیک پہن لیجئے. جس دن آپ کی پاور میٹنگ ہے, جب بگ فش کے ساتھ ملاقات ہے, یعنی آپ اسمال فش ہیں, بگ فش, تو بگ فش تو ہمیشہ اسمال فش کو کھائے گی نا, تو آپ نے کہنا ہے, آپ نے نہیں کہنا یا منہ کھولو کھا لو مجھے, تو اس دن آپ نے اپنا بلیک سوٹ نکالنا ہے. تو بلیک شلوار قمیض جو ہے وہ ہے. اچھا, اس کے بعد آگے آپ کے نیوی کے شیڈ, 3 شیڈ لیں, ایک ڈارک نیوی, ایک میڈیم نیوی اور ایک آپ کا لے لائٹ جیسے برائٹر سا نیوی. اگین دیٹ آر نیوی کلر, بلو کے جو شیڈ, 3 شیڈ سے ہو گئے. اس کا مطلب 5 سوٹ ہو گئے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اس کے بعد گریز میں چلے جائیں اور 3 گریز لے لیں, ایک چارکول گرے لے لیں, ایک میڈیم گرے لے لیں, ایک لائٹ گرے لے لیں. 8 کلر دیں, اس کے علاوہ آپ کو کسی کلر کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بائی دا وے براؤن پہنا ہوا ہے, صرف ایک ہی براؤن اچھا لگتا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے, وہ ہے چاکلیٹ براؤن. اس کے علاوہ کوئی براؤن ہماری سکن ٹون پہ اچھا نہیں لگتا. یہ سارے گوروں کے کلر ہیں. گوروں کے کلر پتہ کیا ہیں؟ خزاں کے پتے دیکھیں نا ویر بھائی, خزاں کے پتوں میں جتنے کلرز ہیں وہ گوروں کے کلرز ہیں. اس میں کیا ہے, اس میں براؤن ہے, براؤنز کی شیڈز ہیں, ٹین ہیں, ٹینز کی شیڈز ہیں. اس کے بعد اس میں پیپریکا ہے, اس میں آلیوز ہیں, گرین ہیں سارے, رسٹ ہے, وہ سارے گوروں کے کلرز ہیں. گورے کو ڈریس اپ کرنا نا کلر وائز, تو ایک بیرل آف لیز لیں آٹم کے, اس کے اندر ڈال دیں, گورا گوری ڈریس اپ ہے. ہمارے کلر بالکل مختلف, ہمارے ڈفرینٹ ہے تھوڑا. اچھا, کلر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہی کلر جو ہے اگر رائٹ نہیں ہے, دیکھیں فطرت کا چلیں گے تو یو ول گیٹ بینیفٹ. فطرت کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ یو ول پے اے پرائس. ہماری فطرت یہ ہے کہ یہ ہماری کلریشن ہے, یہ ہمارا آئی کلر, یہ ہے کلر سکن ٹون ہے. اس کا مطلب سرٹن کلرز جو ہیں وہی ہمارے اوپر اچھے لگتے ہیں. تو جو کلرز میں نے بھی بیان کیے, اس میں شاپنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں, چلیں تھوڑی سی ٹپس دیتے ہیں پلیز. تو کلر میں ایسے کریں کہ جو بھی کلرز آپ کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں لینے کے لیے, 2 کلر 2 کر کے رکھیں یہاں پہ. دیکھیں جس کلر میں آپ کی سکن گلو کرتی ہے وہ دیٹس رائٹ کلر. یہ تو بڑا سمپل ہے, بالکل سمپل ہے, لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں. جی وہ اچھا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ حامد صاحب کو یہ کلر پہنا اچھا لگ رہا ہے تو میں بھی یہی خرید لوں.
یہ اس طرح سے نہیں ہے جو حامد صاحب بتا رہے ہیں. اپنی اسکن ٹون کو اسٹڈی کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, پھر اس کے مطابق میچ کریں کلر, پھر وہ آپ کو ویئر کرنے میں اور پہننے میں زیادہ خوبصورت لگے گا. دوسری بات ہے کہ دیکھیں یو ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف منی نا, سرٹن لمیٹڈ اماؤنٹ آف منی ہے, آپ بڑی ہارڈ ارن منی ہے, تو وائی ٹو ویسٹ اٹ. دیکھیں جو انڈسٹری ہے وہ اور طریقے سے چلتی ہے, فیشن انڈسٹری اور طریقے سے چلتی ہے, جو ہماری کلوتھنگ انڈسٹری ہے وہ اور طریقے سے چلتی ہے. وہ تو ہر سال آپ کو کہتے ہیں یہ 20 کلر نئے کلر ہیں, یہ آج کے 10 کلرز ہیں. کبھی آپ گئے ہیں تو اس نے کہا جی نیا کلر یہ ہے, نیا کلر ہے, اس سے پوچھیں کہ میرے اوپر کون سا کلر ہے, ہی ہیز نو کلو, ہی ہیز نو آئیڈیا. اس نے تو بیچنا ہے, وہ کہتے ہیں تو بیچنا ہے, یہ چل رہا ہے آج. رائٹ ایگزیکٹلی. تو آپ نے یہ 8 کلرز جو میں نے کہا ہے, اگر آپ اس میں رہیں گے تو آئی تھنک یو ول لک ڈائنامائٹ. اچھا دوسری بات, اگر آپ ریڈی میڈ کوئی چیز خرید رہے ہیں, آپ پہن کے ضرور دیکھیے کہ فٹنگ کیسی. دیکھیں آپ مہنگا ترین کپڑا لے لیں, مہنگا ترین اپنا شلوار قمیض لے لیں, اگر اس کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو بلیو اور ناٹ اس ویسٹ آف. پھر آپ کی سیکنڈ یور ورڈز, وہ آپ کی پرسنالٹی میں فٹ ان, آپ اس میں فٹ ان نہیں ہو رہے. نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم چونکہ شلوار قمیض کی بھی بات کر رہے تھے, شلوار سوٹ میں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے, لیٹ می کریکٹ, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو متھ بنی ہوئی ہے, یہ ہو جائے گا. شلوار سوٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ویسٹ کوٹ پہن سکتے ہیں, ویسٹ کوٹ پہن لی, یا ہم نے بس کوئی سا بھی اوپر کوئی کوٹ پہن لیا. اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کلرز آپ نے بڑے زبردست بتائے ہیں جو کہ آپ کسی بھی اوکیزن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ پروفیشنلی بھی اور کسی فنکشن پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں 4 کلرز میں اگر آپ کے پاس کوٹ جسے کہتے ہیں ہم جیکٹ کہتے ہیں, جیسے بلیزر ہے جسے 4 کلرز وہ کر لیں اور 8 کلر وہ کر لیں, تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کلر آپس میں کیسے انٹرمکس ہوتے ہیں اور یو ول ہیو اے پرفیکٹ وارڈروب. اچھا اس میں ویسٹ کوٹ اور آپ کے جو کوٹس ہیں اس میں وہ بلیک کر لیں, ایک نیوی کر لیں, اور ایک کر لیں آپ چارکول گرے, اور ایک کر لیں میڈیم گرے. یہ 4 کلر آ گئے. ٹھیک ہے. 8 کلر میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب کوئی کلر پک کر لیں, آپ کسی کلر کے ساتھ ملائیں گے, آٹومیٹکلی آپ کو ڈیزائنر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آٹومیٹک یو ول لک ایبسولوٹلی گریٹ. اگر آپ کی فٹنگ ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کے ساتھ شوز رائٹ پہنے ہوئے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. میں نے دیکھا ہے بے شمار لوگ جو ہیں بڑا اچھا ڈریس اپ کیے ہوتے ہیں, جب شوز دیکھتے ہیں میں کہا او مائی گاڈ. تو شوز جو ہے خاص طور پہ شلوار قمیض پہ جو شوز ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. 2 پیس سوٹ میں شوز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے تسموں والے شوز پہنے ہیں. 2 پیس سوٹ اگر آپ نے ٹائی وائی لگائی ہوئی ہے, سارا کچھ کیا ہے, تو تسمے والے شوز پہننے ہیں. آپ نے وہ لوفرز وغیرہ جو آپ نے موٹیشن وغیرہ نہیں پہننی. اس میں جو ہے اس میں آپ کی جو لوفرز ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں, اور ساتھ میں آپ کی پشاوری چپل بڑی اچھی لگتی ہے. پشاوری چپل اگر آپ نے پہنی تو یاد رکھیں وہ آگے سے ہوتے ہیں نا کہ سارا ٹوز نظر آ رہی ہیں, وہ والی نہیں پہننی ہے آپ نے. اوکے, بند ہو آگے سے, بند آگے نظر نہیں آئی. دیکھیں ٹوز نظر آتی ہیں تو مطلب یو آر انٹروڈیوسنگ یور سیلف ود یور ٹوز. Oh yes, I mean that's the pathetic thing. That not seems to be very professional or elegant. یا کچھ لوگ میں نے دیکھے ساکس پہن لیتے ہیں اس کے ساتھ, کیا that will do؟ بالکل نہیں پہننا چاہیے. دیکھیں پشاوری چپل کے ساکس نہیں چلتی, سینڈل کے ساکس نہیں چلتی. ٹھیک ہے. اگر آپ گوگل اپ کریں نا کہ سب سے بڑی مسٹیک کیا ہے ڈریسنگ میں, تو آپ کو ملے گا کہ سینڈل کے ساتھ ساکس پہنی ہے. سینڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت وہ سینڈل پہنی ہے, یو نو یو آر ایزی, اور آپ کی بریدنگ ہو رہی ہے, آپ کے پاؤں کی کمفرٹ زون ہے, آپ کا کمفرٹ زون. اچھا حامد صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, آپ نے کلرز بتایا اور مجھے پتا ہے کہ مکس اینڈ میچ بڑا خوبصورت کر دیتے ہیں آپ ان 8 کلرز کے ساتھ 4 کلرز ویسٹ کوٹ اور آپ کے جو بھی جیکٹس ہیں بلیزرز ہیں, آپ بڑا اچھا کھیل سکتے ہیں. ہاں آپ دیکھیں کتنے کمبینیشن بنتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. 8 کلر تو ہو گئے اور 4 وہ آپ کے کوٹس جیسے بلیزر کے ہو گئے. 32 یونیک کمبینیشن ہو گئے کہ نا, ختم ہو گئی یہاں پہ بات. اچھا اس کے بعد آپ ویسٹ کوٹ کے 4 کلرز ہیں, 32 کمبینیشن. اب 64 کمبینیشن کا مطلب پتہ کیا ہے, اتنا پاورفل ہے کہ ایک سوٹ جو آپ پہنیں گے کمبینیشن, 2 مہینے کے بعد اس کی باری آئے گی, ریپیٹیشن میں وہ کہاں پہ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ پیسے کتنے بچائیں گے, جب آپ بار بار ایک چیز پہنتے ہیں تو اس کی ویئر اینڈ ٹیئر تو بہت ہوتی ہے. تو اس کا لوگ کہتے ہیں نا یار چیزیں ہیں بار بار خریدنی پڑتی ہیں. دیکھیں جو ڈریسنگ ہے نا اس کو آپ انویسٹمنٹ سمجھیں, ایکسپینس مت سمجھیں, سوچ سمجھ کے لیں. آپ کی پرسنالٹی کی انویسٹمنٹ ہے یہ. اچھا ایز گوز ود ٹراؤزرز اینڈ بلیزرز ایز ویل, آپ اس کو بھی مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں, بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے اس سے. وہ میں 5 پینٹس بتا دیتا ہوں جو کلرز ہیں, اس کے علاوہ تو میرا چھٹا کلر کوئی بھی نہیں ہے. ایک بلیک پینٹ لے لیں, اس کے بعد ایک نیوی لے لیں, اور چارکول گرے, اور ایک میڈیم گرے, اور لائٹ گرے, 5 ہو گئی. اور چھٹا اگر آپ کو بہت پسند ہے ایک براؤن جسے کہتے ہیں نا, وہ جیسے ہوتا ہے, نہیں ڈارک براؤن نہیں, ڈارک براؤن تو نہیں, جیسے خاکی کلر نہیں ہوتا, خاکی کلر کا تھوڑا سا ڈارک کلر. اچھا اینڈ دیٹ لکس ویری نائس. اچھا اس کو آپ کمبینیشن میں پہن لیجئے بلیزر کے ساتھ, اینڈ آئی تھنک اٹس گونا لک گریٹ. یاد رکھیے بلیزر ایک ایسی چیز ہے یا ویسٹ کوٹ ہے جو آپ کو پاور دیتی ہے. اگر آپ جتنا مرضی مہنگا شلوار قمیض پہن لیں
تو یو ول ناٹ گیٹ نوٹسڈ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شلوار قمیض کا امپیکٹ زیرو ہے. اگر اس کے ساتھ آپ اگر آپ نے ویسٹ کوٹ کوٹ نہیں پہنا. دیکھیں کتنے لوگ ہیں باہر ملتے ہیں دیکھتے ہیں, لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ چل رہے ہوتے ہیں. آج تک کبھی آپ نے مڑ کے دیکھا کہ وہ دیکھو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں, چاہے اس نے لاکھ روپے کا شلوار قمیض پہنا ہو. دیٹ سیمز مور پاورفل کہ اگر آپ نے سیم تھنگ پینٹ شرٹ ہے. پینٹ شرٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ زیرو ہے, انلیس کہ آپ اس کے ساتھ بلیزر پہنیں. بلیزر از دی اونلی گارمنٹ یا ویسٹ کوٹ جو آپ کو پاور دے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بائک پہ بڑا پرابلم ہوتا ہے, خاص طور پہ سردی کے حوالے سے. گاڑی ہے تو اللہ کی نعمت ہے, آپ کچھ بھی یو کین ویئر اینڈ یو کین انجوائے یور کلوتھس. بائک پہ خاص طور پہ کیا کرنا چاہیے اگر آپ نے شلوار قمیض پہنا ہے, یا اگر آپ نے ایون کہ ڈینم پہنا ہے, جینس پہنا ہے اور اس کے ساتھ آپ بلیزر پہننا, کیسے آپ کیری کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں اگر تو آپ ایک ڈیلیوری بوائے ہیں یا ڈیلیوری کر رہے ہیں سارا وقت, تو آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں جو بھی واٹ ایور ورکس فار یو. اگر آپ سیلز مین ہیں, اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ نے جا کے سیلز کرنی ہے, تو اس میں کہوں گا کہ دیکھیں آپ کوئی ایسی چیز کر لیں جس سے کور ہو جائیں, نیچے جو مرضی پہنیں. آپ جائیں جس بلڈنگ میں جائیں وہاں واش روم ہے, پہلے اپنے آپ کو فریش اپ کریں, اپنی چیز وہ جو اتار کے اس کو رکھ دیں, اندر جو بھی پہنا ہوا ہے. آپ کی پریزنٹیشن پرفیکٹ ہونی چاہیے جہاں بھی جائیں. پیپل ڈونٹ گیو اے ڈیم, دے ڈونٹ کیئر کہ جی باہر بارش ہو رہی ہے, باہر جی بڑا ہیومیڈیٹی ہے, باہر یہ ہے وہ موسم ہے, کوئی سر نہیں, کچھ نہیں. آپ اپنی پرسنالٹی کو کبھی بھی آپ سے چانس میں نہ لیں. تو آئی ووڈ سے کہ بائک ہو یا نہ بائک ہو, اس طرح شوز ہیں. جی, اب لوگ کہتے ہیں جی میں باہر سے آیا ہوں, میں پبلک ٹرانسپورٹ لیتا ہوں, میں اس سے آتا ہوں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں یار بات سنو, تم بائک صاف کرتے ہو؟ کوئی ٹاکی ماکی رکھی ہوئی ہے وہاں پہ؟ ہاں جی رکھی ہے. تو میں نے کہا یار وہیں پہ ایک شائنر بھی رکھ لو, شو شائنر. اب شو شائنر کتنے کا سر؟ 200 روپے کا ہے. تو آپ دوسری ٹاکی بھی رکھ سکتے ہیں, دوسرا کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں, وہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں, یو آر ویئرنگ کف لنکس, لکنگ بیوٹیفل, بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, مور ٹرینڈی لگ رہے ہیں, مور ڈیسنٹ, ایلیگنسی آتی ہے. ہم لوگ سم ٹائمس کیری کرتے ہیں کف لنکس. کف لنک کی سینس کیا ہے؟ کفلنگ کی سب سے بڑی بات یہ ہے, کفلنگ ہو یا ٹائز ہو یا پین ٹائپ پین, تو جتنی ایکسیسریز ہیں, ہاں جی, کبھی ایسی چیز مت پہنے جو بڑی فیک لگتی ہو. ہوتا ہے نا کہ ڈائمنڈ نکل رہے ہیں اس میں سے, اور بڑے بہت بڑے بڑے ہیں, سارا کچھ ہے. تو وہ ہوگا کہ یہ ہوگا کہ وہ شائن کرے گا, آپ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے, اور لگے گا بھی ایسے کہ بڑے افونی سے فیک سے بندے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اوریجنل چیزیں پہنیں, سمپل چیزیں پہنیں, اور کلاسک چیزیں پہنیں. آپ مجھے ابھی کسی شو پہ تھا, اپنا کراچی گیا ہوا تھا, تو آئی تھنک ایئر ویپ تھا, تو انہوں نے کہا ہمیشہ یہ بتائیے کہ اولڈ منی اور نیو منی میں کیا فرق ہے کپڑوں میں. تو میں نے کہا اولڈ منی جو ہے نا وہ کلاسک ہے, وہ ایلیگنٹ ہے, ٹائم لیس ہے. نیو منی ہے اور جو کلرز ہیں, شوق ہیں, سارا کچھ ہے. جو نیو منی ہے وہ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئی گاٹ منی. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے. اولڈ منی کہہ رہا تھا کوائٹلی کہ آئی ایم ویلتھی, آئی ایم اوکے, آئی ایم ویری کمفرٹیبل. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی شو آف مائی سیلف کہ میں جو ہوں مجھے پتا ہے. کلاسی ہونا بڑا کلاسی ہونا بہت. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنے بھی اولڈ منی لوگ ہیں نا, وہ ہمیشہ ایسی چیزیں پہنتے ہیں کہ جو ٹائم لیس ہیں. ٹائم لیس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ٹائم لیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اگلے 10 سال پہن سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یو گاٹ گریٹ انویسٹمنٹ کہ آپ نے اس کو یوز کیا ہے نا. تو یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ ڈسپوزیبل آئٹم ہے کہ جی ایک شو کلر آیا, دوسرا پھر دوسرا آ گیا, تیسرا آیا. یو اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی اینڈ ایکچولی یو ناٹ لکنگ دیٹ گریٹ واٹ یو وانٹ ٹو بی ایکچولی. اچھا میں نے کف لنکس کا بھی ذکر کیا, تو ہم بٹنس کا بھی ذکر ہے. کچھ لوگ بڑے فلیشی سے بٹن لگاتے ہیں اپنی, اگر اس کی شرٹ ہے یا شلوار سوٹ ہے, ہاؤ وی کین چوز بٹنس, اور وہ کتنے امپورٹنٹ ہے؟ کلاسک بٹن, سمپل بٹن جیسے آپ کے لگے ہیں, میکسیمم آپ یہ کر لیں کہ کلر میچ کر لیں جیسے آپ نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لکس فینٹاسٹک, بائی دا وے یو لک گریٹ. تھینک یو. تو اس میں جو ہے نا بالکل سے سمپل رکھیں. اگین سمپل اور جو ہے وہ کلاسک اور ٹائم لیس چیزیں جو وہ زیادہ بیوٹیفل ہیں بجائے اس کے فلیشی بٹن. دیکھیں بٹن کہاں پہ ہیں؟ بٹن یہاں پہ ہیں, رائٹ. تو اس کا مطلب جب بھی میٹنگ ہوتی ہے, یہ میٹنگ ہے, تو اب مجھے باہر بٹن نظر آ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یار اتنا فلیشی سا بندہ, اتنا فلیشی سا بندہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہوں, میں تو یہ ہوں. تو میں کہتا ہوں یار پکچر ورڈ میچ نہیں کر رہے, ڈفرینٹ ہے دونوں چیزیں. اور جب پکچر ورڈ میچ نہیں کرتے تو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, اور ڈسکنیکٹ اگر زیادہ دیر رہے تو پھر وہ ڈسٹرسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اوکے. اب وقت کیسا بھاگ گیا, مجھے پتا تھا کہ فوری طور پہ چلا جائے گا, مجھے چند چیزیں اور بھی ابھی جاننی ہیں. اچھا سر, میں جب ان کے اسٹوڈیو میں جاتا ہوں اور ان سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں, میں سیکھتا ہوں ابھی بھی ان سے, ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو سیکھنا ہی چاہیے. لرننگ از اے پروسیس آف یور لائف. اگر آپ سیکھنا چاہیں,
آپ ان کے آؤٹ لیٹ پہ جاتے ہیں, ان کے اسٹوڈیو میں اپنے ڈریسز کے لیے جاتے ہیں, تو سر میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی. یو آر ویری کنسرن اباؤٹ ہائٹ, ویٹ, باڈی, یور پروفیشن, ان چیزوں کے بارے میں آپ بڑا کنسرن کرتے ہیں. یو آر ویئرنگ سچ اے ویری ٹریمینڈس شرٹ, رائٹنگ آن یور ہینڈ, وہ آپ کا نام باقاعدہ لکھا ہوا, مونوگرام اس پہ لکھا ہوا ہے. مجھے انہوں نے ایک دفعہ گفٹ بھی کی شرٹس, اور ان پہ این لکھا ہوا تھا, وہ آج بھی میرے پاس موجود ہیں, اور وہ میری اچھی میموریز کے طور پہ موجود ہے. تو سر اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی چیز اس طرح کی امبیلشمنٹ ہے نا, سب سے پہلے تو اس کا رول ہے ایک, جب بھی آپ کو اس طرح کی امبیلشمنٹ کرتے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کیری اٹ. اچھا, کیری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیری کرنے کا مطلب یہ ہے, جیسے ابھی یہاں پاکر اسکوئر پہنا ہے, میں نے آج پاکر اسکوئر نہیں لگایا ہوا, تو یہ ساری جتنی ایکسیسریز ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اس کو کیری کرتے ہوئے. تو اگر آپ بار بار اس کو ٹچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے. تو پہلا رول تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو مانوگرام میں بھی یہی رول ہے کہ اگر میں بار بار اس کو دیکھوں گا, بار بار شو آف کروں گا, یہ کروں گا, اس کا مطلب آئی ایم ویری کانشیس, تو دس از ناٹ گڈ فار می. تو پرسنلائزیشن آپ کچھ حد تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کئی لوگ یہاں پورا نام لکھ لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آئی تھنک دیٹس ٹو مچ. ایون کہ آج کل تو بروش وہ بن گئے ہیں کہ جو آپ, آئی نو جیسے بندہ اپنا نام بھول گیا, ایسی چیزیں جو ویری فنی کہ اپنا نام بھول گیا اور میں بتا رہا ہوں جی میں آیا ہوں, آپ مجھے. تو اسی طرح جو ہے نا, جیسے آپ دیکھیں ٹیلر حضرات جو ہیں شلوار قمیض پہنتے ہیں, جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں, یہاں پہ ٹیلر کا نام لکھا. اچھا, اب انکانشیسلی نا میں دیکھ رہا تھا کس ٹیلر کا ہے, حالانکہ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ کس ٹیلر کا ہے. تو دیکھیں, بات تو ہونی چاہیے یہاں پہ. تو یہ ٹیلر کی پروموشن یہاں کیوں لگی ہوئی ہے؟ And you're paying for the stitching. ہاں, you're paying for the stitches. Oh, yes. You know, so I would say کہ اس ساری چیزوں سے آپ جو ہے نا اس کو اوائڈ کریں. اس طرح لوگ کہتے ہیں یہاں پہ چانپا کر دو, یہاں پہ اور سلائی کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو میں سے کہتا ہوں, دیکھیں, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی ویلیو پروپوزیشن بولنی چاہیے, نہ کہ آپ کا لباس. لباس آپ کا بیک گراؤنڈ میں, ہاں, یو مسٹ لک گریٹ, یو مسٹ لک ایبسولوٹلی پرفیکٹ اینڈ اسٹننگ, اور لیکن سارا فوکس آپ کی بات پہ, آپ کی میسج پہ ہے, اور وہ میسج آپ نے یہاں سے دینا ہے, وہ آپ نے اپنے اورا سے دینا ہے. ہمیں سر, واٹ اباؤٹ سچ کائنڈ آف پیپل کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرے کفس کے اوپر بالکل وہ ایک امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے, میرے کالر کے اوپر بے شمار امبرائڈری ہوئی ہے, عجیب سے پھول بوٹے میں نے اپنی سامنے اس شرٹ پہ بنوائے ہوئے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, آپ انتہائی نان سیریس لگیں گے, اور بلکہ وہ ایک, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بہت بڑے ہوسٹ ہیں ٹی وی میں, یو نو, ہی از اے گریٹ گائے. تو میں جب فرسٹ ٹائم انہیں ملا تو میں نے کہا سر انتہائی سیریس پروگرام کر رہے ہیں, لیکن انتہائی نان سیریس کپڑے پہنے ہوئے آپ نے. تو کہنے لگے آپ نے میرے بارے میں بات کی. میں نے کہا جی. تو کہنے لگے کہ کیسے؟ میں نے کہا یہ سورے پھول بوٹے جیسے بھی آپ نے کہا, یہاں ڈیزائن. تو میں نے کہا جو آڈینس ہے نا, جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے, تو وہ دیکھ رہا ہے ایک دم سے, میں نے کہا فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیا ہے ڈیزائن, ٹھیک ہے نا, یہ کیا کوئی پیرامڈ ہے, یہ کوئی اسکوائر ہے, میں دور سے دیکھ رہا ہوں نا, تو ایک دم سے میرا جو ہوتے میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا. تو میں نے کہا اس کو میں آپ کی بات نہیں سن رہا, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن سن نہیں رہا میں آپ کو. ہاں, میں سن نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو ایک دم پھر بڑے انٹرسٹڈ ہوئے, ان کا اچھا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے ساری ڈسٹریکشن کی. دیکھیں, جتنی امبیلشمنٹ ہے ساری ڈسٹریکشن ہے, یاد رکھیے. ابھی آپ کو اٹریکٹ کرنا چاہیے کانورسیشن میں یا ڈسٹریکٹ کرنا چاہیے؟ تو یہ تو بڑی کامن سی بات ہے. آئی تھنک ایوری بڑی اسمارٹ انف کہ نہیں یار, میں نے اٹریکٹ کر کے میں نے اپنا میسج سیل کرنا ہے, چاہے آپ میسج ہے, پروڈکٹ ہے, جو بھی آپ کر رہے ہیں. آپ انٹرویو پہ جا رہے ہیں, آپ اتنا لدے پھدے اور اس طرح ساری چیزیں کرتے ہیں اور امبیلشمنٹ کرتے ہیں, تو آئی تھنک یو نو اس انٹرویو دینے والا کہے گا یار یہ کیا کارٹونش سا بن کے ہوا ہے. تو آئی ووڈ سے کہ ٹائم لیس کلاسک, آپ کو سمپل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. میرا دل تو کرتا تھا کہ حامد سعید صاحب سے لمبی گفتگو کی جائے ان کے بارے میں. صرف ایک جملہ میں نے ان سے لینا. حامد صاحب, مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے, ایک میسج چاہیے مجھے, صرف چند سیکنڈس میں وہ آپ نے دینا ہے. یو آر ایکسپینسو. دیکھیں, میں بالکل ایکسپینسو نہیں ہوں ایکچولی. اگر آپ جس طرح جو میں نے کمبینیشن بتائے ہیں, اگر آپ اس طرح کمبینیشن کر کے اسے مکس اینڈ میچ کر لیں تو آپ کی جو پر آؤٹ فٹ جو قیمت ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. اور دوسری بات ہے, اگر آپ کوالٹی کی چیز خریدیں گے, کہتے ہیں نا کاسٹ از ناٹ دا پرائس, اٹس اباؤٹ دا کاسٹ پر ویئرنگ فارمولا. آپ نے ایک چیز خریدی, کتنی بار پہنی, اس کے بعد ڈیوائڈ کر کے دیکھیں. تو آئی تھنک, اور لاسٹ میسج میں دوں گا, جب صبح تیار ہوں تو ضرور سوچیے کس سے ملنا ہے, کیوں ملنا ہے, اور کیا آپ نے میسج دینا ہے, اور آپ نے وہ سارا میسج لباس سے دینا ہے. اور یاد رکھیے, یہ ایک دن میسج نہیں دینا, آپ نے ہر روز میسج دینا ہے کہ آپ جو ہے کانفیڈنٹ بندے ہیں, آپ سکسیزفل بندے ہیں, آپ ٹرسٹ وردی ہیں, آپ کریڈیبل ہیں. تو مرر جو ہے وہ نیور لائز. تو مرر سے پوچھیں, کسی سے مت پوچھیں کہ آپ کیسے لگتے. تھینک یو ویری مچ. یہ بات میں نے اس لیے بھی جان بوجھ کے کی کہ جب انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو جب آپ اپنی شخصیت کی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, دیر از نو کمپرومائز.
اچھا پہنے، بے شک تھوڑا پہنے اور لانگ لاسٹنگ والا پہنے. سر تھینک یو ویری مچ، پلیئر ہیونگ یو. اچھا لگتا ہے جب آپ تشریف لاتے ہیں. حامد سعید صاحب وارڈروب اینڈ امیج کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ. لے جی یہ تو ملاقات بھی ختم ہو گئی، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. جو چیزیں ہم نے اپنے سیگمنٹس میں ساری ڈسکس کی ہیں، آپ فیس بک پیج کو ہمارے جوائن کر لیجئے، ہمارے یوٹیوب کے جتنے بھی چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کر لیجئے. آپ کو بہت ساری فروٹفل چیزیں اس میں سے ملیں گی، خاص طور پہ آج شخصیت کے حوالے سے اور گفتگو میں گالی دینے کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پھر انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.